اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ سورہ حدید کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، خوب سمجھ لو کہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ غور کیا جائے تو انسان کی زندگی میں 3 ادوار آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دنیاوی زندگی کی حقیقت اس ادوار کو بیان کر کے اور اس میں مثالیں بیان کر کے بالکل واضح کر دیا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک دور ہے بچپن کا، دوسرا دور ہے جوانی کا، تیسرا دور ہے بڑھاپے کا۔ بچپن کی زندگی انسان ساری کھیل کود میں گزارتا ہے، تو اللہ نے فرمایا جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، اور دنیا کا ہر کھیل چند گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیاوی زندگی چند دنوں، چند مہینوں اور چند سالوں کی ہے، اس کے بعد ختم ہو جانی ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کی زندگی کا دور جوانی کا ہے، جس میں وہ زیب و زینت اور سجاوٹ میں لگا رہتا ہے اور اس پر اپنے پیسے بھی خرچ کرتا ہے، لیکن وہ زیب و زینت بھی کسی کام کی نہیں، کیونکہ وہ جوانی کا دور بھی ختم ہو جانے والا ہے۔ تیسرا دور انسان کی زندگی کا وہ بڑھاپے کا ہے، اور بڑھاپے میں انسان مال اور اولاد کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو میرے کتنے اولاد ہیں، کتنے بیٹے اور پوتے ہیں، میری کتنی جائیداد اور زمینیں میری ہے، لیکن یہ بھی ظاہر کرنا کسی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اصل تو آنے والی چیز وہ نیک اعمال ہے۔ گویا یہ مثال ذکر کر کے اللہ نے انسان کو حقیقت حال سے باخبر کر دیا ہے کہ نہ بچپن کا کھیل کود کام کا ہے، نہ جوانی کی زیب و زینت کام کی ہے، اور نہ بڑھاپے کے مال اور اولاد کے کثرت کو ظاہر کرنا کام کا ہے۔ کام آنے والی چیز وہ نیک اعمال ہے۔ ایمان اور عمل صالح انسان کو اس زندگی میں بھی، دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی نجات نیک اعمال کے بدولت ملے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی سرسبزی اور تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جس طرح آج دنیا کی دوڑ میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نیکیوں کے دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی میں سبقت کرو، بڑھنے کی کوشش کرو، اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو اللہ نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ ہم میں یہ جذبہ بھی نیکی کا پیدا فرمائے کہ ہم نیکی میں سبقت کرنے والے ہوں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں نازل ہوتی یا تمہارے جانوں کو لاحق ہوتی ہو، مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ جس شخص کا اس پر ایمان ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے جو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے،
اسے کسی ناگوار واقعے پر اتنا صدمہ نہیں ہوتا جو اسے دائمی پریشانی اور حسرت میں مبتلا رکھے، بلکہ یہ چیز اس کی تسلی کا باعث ہوتی ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا تھا وہی ہوا، اور یہ کہ اس دنیا کی تکلیفیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی طرح اگر کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا ہے تو انسان اس پر اترا کر تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ اللہ کی تخلیق اور تقدیر کے مطابق ہے، اور اس پر انسان کو اترانے کے بجائے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم میں نہ پڑو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں۔ واللہ لا يحب كل مختار فخور، اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراہٹ میں مبتلا ہو، شیخی بگاڑنے والا ہو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں۔ چونکہ اس صورت مبارکہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے مال کو تنہا اپنی کوشش کا پھل سمجھ کر اترانے لگتے ہیں، اور نیک کاموں کے لیے کچھ خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ چونکہ مال پر فخر کرنے والے مال سے محبت بھی کرتے ہیں، اور یہ محبت ان کو کنجوسی پر آمادہ کرتی ہے، جس کی بنا پر وہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی نیک کاموں میں خرچ کرنے نہیں دیتے، جو اللہ کو ناپسند ہے، مغبوض ہے۔ اس طرح کا بخل کرنا اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی۔ اس آیت مبارکہ میں لوہے کا ذکر ہے جس کی ہر صنعت میں ضرورت پڑتی ہے، اور اس سورت کا نام ہی سورہ حدید، حدید کے معنی لوہے کے آتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء اکرام علیہم السلام، پھر آسمانی کتابوں، اور تیسرے نمبر پر ترازو کے ذکر کرنے کے بعد پھر لوہے کا ذکر کیا ہے۔ یہ اشارہ دیا گیا ہے اس بات کی طرف کہ انسانوں کی اصلاح کا اصل ذریعہ انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی لائی ہوئے کتابوں کی تعلیمات ہے۔ ان پر ٹھیک ٹھیک عمل ہو جائے تو دنیا میں انصاف قائم ہو سکتا ہے، لیکن شر کی بہت سی طاقتیں ایسی ہیں جو ان تعلیمات سے سدھرنے کے بجائے بگڑی ہی رہتی ہے اور انصاف قائم کرنے کے بجائے فساد پھیلاتی ہے۔ ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا ہے جس سے جنگی طاقت کا سامان تیار ہوتا ہے اور آخر میں جہاد کے لیے اسے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ یقین رکھو اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کا اقتدار اتنا بڑا ہے کہ اسے شر کی طاقتوں کو کچلنے کے لیے کسی انسان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے انسانوں کو جہاد کا مکلف اس لیے فرمایا ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو اور یہ بات نکھر کر سامنے آ جائے کہ کون ہے جو اللہ کے دین کی نصرت میں جان کی بازی لگاتا ہے اور کون ہے جو سرکشی اختیار کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے،
اور تمہارے لیے وہ نور پیدا فرمائے جس کے ذریعے سے تم چل سکو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ نور جہاں بھی تم جاؤ گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پل صراط پر وہ تمہارے لیے روشنی پیدا کرے گا جس پر تم چل سکو گے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔